اہل حدیث اور دیوبندی میں فرق بتائیں. یہ کون ہے بھائی؟ دیکھو دیوبند جو ہے نا، دیوبند تو کوئی نیا مسلک ہے نہیں. بر صغیر میں جب اسلام آیا نا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. فقہ حنفی تو ملیشیا میں اسلام گیا ہے فقہ شافعی کی شکل میں. تو یہ جو 4 مکاتب فکر ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں صحیح ہیں. ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے اور تینوں کو درست سمجھنا چاہیے. باقی یہ دیوبندی نام جو پڑا ہے یہ بریلوی حضرات کے مقابلے میں پڑا ہے، ورنہ ہے وہ سب حنفی ہی. تو حنفیوں میں جو علماء بر صغیر میں بدعت کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40ویں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی. یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ ہی پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو خوب سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، حنفی تھے. بر صغیر میں جب آیا نا اسلام تو فقہ حنفی کی صورت میں آیا ہے. تو اس لیے میں اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتا ہوں، فقہ حنفی کی طرف میں اپنی نسبت کرتا ہوں. تو یہ نام جو یہ تو لوگوں نے کر دیے ہیں کہ حنفیوں میں جو تیجے 40ویں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو تیجے 40ویں کے قائل نہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں. تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی تو حنفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا. فقہ حنفی کے مسائل تھے، نام نہیں تھا. جیسے مصحف عثمانی کا نام نہیں تھا نبی کے دور میں، مرتب بعد میں ہوا ہے، مگر مصحف عثمانی نبی کے دور میں موجود تھا، مگر مرتب کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے. تو فقہ حنفی، شافعی، مالکی یہ سارے نبی کے دور میں تھے، ان کو مرتب بعد میں کیا گیا تو نام ان کا بعد میں رکھا گیا. قوالی سننا شرعن کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. کچھ علماء بریلوی مسلک کے اس کو جائز کہتے ہیں، بس یہی فرق ہے دیوبندی بریلویوں میں. لوگ پھر اسی کی وجہ سے جو یہ چیزیں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں، جو یہ چیزیں کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے بھائی، تو کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس طرح سے دین میں جب ایڈیشن شروع ہوئی ہے تو میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، اگر آپ محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں لگاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی حدیث میں ممانعت نہیں ہے. اور کلمہ بھی بڑا اچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، کتنا اچھا کلام ہے. لیکن بھائی جو نبی سے جتنا ثابت ہے، اللہ اکبر پہ اذان شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم. تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ نے اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دی تو بریکیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل. تبھی آپ ربیع الاول میں دیکھیں ہر سال بدعتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ اصول سے ہٹ گئے نا تو پھر بے لگام ہو گئے. بعض جگہوں پہ تو عید کی نماز شروع ہو گئی، بعض جگہوں پہ کیک کاٹا جا رہا ہے. تو اب خود بریلوی جو سنجیدہ علماء ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ یہ جا کدھر کو رہے ہیں، یہ تو ہمارا اینڈ کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ اینڈ اس کا فطری اینڈ نتیجہ ہے، یہ ایسا ہی ہونا تھا، اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور اگلے سال پھر اس سے بھی زیادہ. تو یہ پہلے آپ دیکھیں دیوبندی بریلوی میں فاصلے کم تھے، پہلے فاصلے کم تھے، اب یہ فاصلے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ خانے وال تک اکٹھے آئے تھے، خانے وال تک انجن چینج ہو گیا، سرگودا والی گاڑی ادھر نکل گئی، لاہور والی ادھر نکل گئی. اب جیسے جیسے سرگودا والی گاڑی سرگودا جائے گی، لاہور والی ٹرین لاہور، تو فاصلے کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ بڑھتے. تو وہ تو پھر بھی سرگودا جا کے رک جاتی ہے، یہ تو رک ہی نہیں رہے. تو پہلے تو یہ دیوبندی بریلوی ہندوستان میں ایک ہی تھے، سب فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے، ان کے اکابر ہمارے اکابر، ہمارے اکابر ان کے اکابر. تو اب کیا ہوا ہے کہ پھر جب جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کچھ چیزیں کہا کہ یہ ہونی چاہیے، تو جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دی، ہوتے ہوتے پھر وہ اگلے اسٹیپ میں زیادہ ہو گئے. آپ آج سے 50 سال پہلے کے بریلوی حضرات کو دیکھیں اور آج کے دیکھیں، بہت فرق نظر آئے گا آپ کو. وہ کچھ نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے، اور یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے اب پتہ نہیں کہاں جائے گا، کس انتہا کو جا کے رکے گا. نعتیں دیکھ لینا آج کل کس ٹائپ کی آ رہی ہیں نعتیں. آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، چاروں فقہ پہ، ان میں یہ مسئلہ فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ، آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو، چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو، اس کو فالو کر لوں گا. تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں. وہ فوراً جواب میں کہیں گے قانون کیا، ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے وجود میں آ گیا تھا، قرآن حدیث. تو ابے اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا. یہ اب تک امت ایسی بات چلی آ رہی ہے، جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں،
1200 سال 1300 سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں، وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں؟ یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے جب بھی کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی اسٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے؟ ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھئی، قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا. آپ جج کو دیکھو نا، جیسے ہی وکلاء اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فوراً، وکیل کیا کہتا ہے، فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شقی ہے، تو وہ متن پڑھتا ہے. جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ سپریم کورٹ کے پاس، کہ وہ ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں. تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا، اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں تو اس دور کے فقہا نے، محدثین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا، لا، اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عوام کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی. اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے ہیں، اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. نماز کے مسائل دیکھنے ہیں، اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. وراثت کے مسائل دیکھنے ہیں، اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. تو یہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا، ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا، کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا، لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی، اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں، صدیوں تک. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے تو آپ صحیح لے آؤ مارکیٹ. آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں، میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے، وہ والا کیا کر رہا ہے، وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ الگ ہے، وہ والا کر رہا ہے الگ ہے. تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں ہے، اتفاق ہوگا ہی نہیں. میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں، ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں، وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات. آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا 2 3 مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں، 2 نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ 2-4 مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا، دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف، تیسرے کی اس کے خلاف، چوتھے کی اس کے خلاف. ابھی کچھ دن پہلے کہ اہل حدیث عالم آئے تھے، مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں، میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں 4 مکاتب فکر ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں 4 قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان 4 کو فالو کریں. ہم کہتے ہیں 5واں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. تو آپ ایک 5واں فقہ مرتب کریں. آپ سمجھنے کہ نہیں سمجھ، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے. تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان 4 پہ نہیں چلنا چاہتا، چلو وہ اہل حدیث بن جائے، لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا. جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور، وہ والے اہل حدیث کچھ اور، وہ والے اہل حدیث کچھ اور. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی تقلید پہ آ جاتا ہے. اس سے امت تباہ ہو جائے گی. ہر شخص جب اپنے فلاں، وہ فلاں کا مقلد ہے، 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 تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی؟ یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی. صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں. بعض اہل حدیث کے نزدیک 1 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جس نے طلاق دی ہو وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو 1 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں. حالانکہ سارے اہل حدیث ایک نہیں کہتے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں 1 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. اب جو اہل حدیث 3 طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے. حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے 3 کتنی ہوں گی؟ حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، شافعی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے. وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہے، چلو وہاں سے چلے جاؤ. وہ 3 کو کتنی کہے گا؟ بولو 1 کہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی 3 ایک بھی نہ ہو، آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے 1 3 دی، 1 کیوں ہوئی، وہ 1 بھی نہ ہو، تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا 1 بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے دوسری طلاق میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی، پہلے سے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی. یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دی تو دوسری ہو جائے گی. آپ نے حالت حیض میں طلاق دی، 4 امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق. لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں 3 دے دی تو 1 بھی نہیں ہوگی، بعض کہتے ہیں 3 دے دی تو 1 ہوگی. بیسیوں اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں. سب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی؟ یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟
تو میں پھر بتا دوں مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, دوسروں سے 1000 گنا بہتر ہے, وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے, عقائد میں صحیح ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ 5واں فقہ ہے. اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شکا نہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے. تو انہوں نے جیسے ایک فقہ مرتب کیا ہے اس پہ لوگ چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں. حکومتیں فقہ حنبلی تو سعودی عرب کا آفیشیل قانون ہے. سعودی عرب نے کیوں ججوں کو اجازت نہیں دیتی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو؟ سعودی عرب کو پتا تھا 2 دن بھی کنٹری چل نہیں سکے گا, اس لیے کہ ایک کیس اس عدالت میں جائے گا, جج قرآن حدیث سے غور کرے گا, اجتہاد کرے گا, وہ رزلٹ کچھ اور آئے گا. ادھر عدالت میں جائے گا اس کا اجتہاد, اور جج اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ جان کر خیانت کرے گا قرآن حدیث میں. وہ والی حدیثیں پیش کرے گا جو اس کے مطلب کی ہیں, جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہ والی نہیں پیش کرے گا. جیسے کہ آج کل مناظروں میں ہوتا ہے, مناظروں میں آپ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مطلب کی دلیل تو پیش کی جاتی ہے, سامنے والے کی دلیل کو لوگ پی جاتے ہیں. یہ کام ججز کرنا شروع کر دیں گے. دنیا میں کوئی قانون جو لا مرتب نہ ہو, جو باقاعدہ ریٹن فارم میں نہ ہو, جج اس کے پابند نہ ہو, وہ لا ریاست میں نہیں چل سکتا, انسانی زندگی میں بھی نہیں چل سکتا. وہ آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں کیسے چلا, اس وقت اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا اور تقویٰ بہت زیادہ غالب تھا. ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی حق تک پہنچوں میں, پھر بھی بڑے اختلافات ہوئے ہیں, لیکن ائمہ مجتہدین نے آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کر دیا, بحث مباحثہ کر کے سمیٹ کے کم کر دیا. اب اس کم کو مزید نہ پھیلایا جائے, اب اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں, تو ہم کہیں گے چلو 15ویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے, ہم پھر بھی کیا کر لیں گے, ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافعی بنو. ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے, لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم ہے, بڑے میری دوستی ہے ان سے, میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو؟ دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا, حدیث بھی پڑھا دی, لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو, مسائل سیکھیں وہ, تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ تنقیدی. یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی, اس میں جو عیب تھا جو ان کی رائے میں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو بتا دیا یہ خلاف ہے. میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو, قانون پڑھا رہے ہو, وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے, تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو. یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, فرض کریں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو, آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں؟ تو وہ جواب میں کہ تنقیدی نظر سے پڑھا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے سر آپ پہلے وہ کتاب پڑھائیں جس پہ آپ کو تنقید نہ ہو, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو, پھر اس میں درمیان میں آپ تنقید کرتے رہیں کہ بھئی یہ اصل تو یہ ہے لیکن فلاں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں 4 کے قائل ہوئے ہیں, ہم 5ویں کے بھی کیا ہو جائیں گے, قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہے, غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ ایک بات دنیا مانے گی نہیں, اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے یا شافعی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا حنبلی ملیں گے, 5ویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مرتب کریں. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں, آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں, ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں, متفق ہو گئے. ان کے دستخطوں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی, دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں, لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا, تو یہ بھی غلط ہے نا, یہ بھی غلط ہے. آپ نے کتاب لکھی, تمام جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے, ہمارے متن کا حصہ ہے, اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث کی ہمیں ان 4 فقہ پہ اعتماد نہیں تھا, یا جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا اور یہ ایک فقہ ہے, اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں. اب آپ کی مرضی, جس آپ مجتہدین کو فالو کرتے ہو یا وہ نصاب جو 15ویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے, یا آپ جانو اور کون جانے, اللہ جانے. ہمیں اس پہ اعتراض, کیونکہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک جیسی ہیں. اہل حدیث بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں, ہم بھی
تمام صحابہ کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی تقدیر کے عقیدے کے قائل ہیں. ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ منہ سے پھوٹنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی، میرا خیال سوری غلط لفظ، منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اہل حدیثوں کے بھی نہیں لگائی، ہمارے بھی نہیں لگائی. تو اب آپ لوگ بھی بول لو نا. تو ہم بھائی یہ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. میں انڈیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک انڈیا میں ایک مولانا صاحب جیل میں تھے، تو وہ حنفی تھے. تو ان سے کسی ہندو نے آ کے نا تنزیہ پوچھا کہ یہ آپ کا اور اہل حدیثوں کا کیا فرق ہے. اب وہ بیوقوف ہوتے تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں. تو کہتا ہے تم لوگ تو خود آپس میں اتنا لڑ رہے ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ ہندو یہی چاہتا تھا کہ پھٹا سامنے لایا جائے نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، وہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن ایک وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، ہزاروں کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. یعنی اس بیسک چیز میں ہمارا ان سے کیا ہے؟ اتفاق. اصل تو مسئلہ یہ رفع الیدین نہیں ہے. اصل تو یہ کہ تم جو ہزاروں خداؤں کو تم نے بھگوان بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، اتنے بے وقوف وہ بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کو، اور ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں. تو اصل آؤ اس ٹاپک پہ آؤ. تو ہندو چلا گیا. تو بیسک چیزیں تو سب کی متفق ہیں نا. ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی ایک خدا کو. ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں. اور ختم نبوت پہ سب نے مل کے محنت کی ہے. ابھی جو بل پاس ہوا ہے الحمدللہ، یہ صحابہ کرام کی جو کی توہین نہیں کر سکے گا کوئی بھی پاکستان میں. تو اس میں اہل حدیث خاص طور پہ مولانا احتشام صاحب کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، احتشام الہی ظہیر صاحب کا. ان کی بھی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں، جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، اور بھی دوسرے ہر طرح کے تمام مکاتب فکر کی اس میں کوشش ہے. تو صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. 5 نمازوں کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں. اور اللہ بھلا کرے تقدیر کا عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. جنت جہنم کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. قبر کا عذاب ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. حیات عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. حضرت مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج جو قیامت کی علامت ہے، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے حج کو، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. حج دونوں کا ایک ہی تاریخ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا حج بھی میرے بھائی 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، ہمارا والا بھی 9 ذی الحجہ. قربانی 10 دن، وہ بھی 10ویں دن قربانی کرتے ہیں. کچھ ان میں قائل ہیں جو چوتھے دن بھی کرتے ہیں، لیکن میجورٹی میرا خیال اس کی قائل نہیں ہے. تو 3 دن تک تو سبھی قائل ہیں نا قربانی کے، وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. اور اللہ بھلا کرے وراثت سب کی ایک جیسی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اہل حدیث کے بیوہ کا اتنا حصہ ہم کہیں نہیں اتنا تھوڑا بڑھا دو، ایسا بھی نہیں ہے. تو ساری چیزیں مل ملا کے ٹانگیں تھوڑی وہ زیادہ چوڑی کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی پتلی کر لیتے ہیں. کیا تو اس لیے میں ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا اہل حدیث اہل سنت سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے. ایک صاحب نے تو بہت حد کر دی کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث کا شعار ہے یہ ایک ہاتھ سے. ہم تو کہتے ہیں بہتر ہے 2 ہاتھ سے کرو. تو میں نے کہا اہل حدیث کے شعار کی وجہ سے ایک ہاتھ سے مصافحے کو حرام کہہ دینا، کوئی کافر تو ہندو تھوڑی ہے جس سے مجاہبت حرام ہو بھائی. تو کچھ غلو ادھر سے بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر سے بھی تباہ کے غلو ہوتا ہے. کچھ اہل حدیث ہیں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتا لہذا اس کی نماز نہیں ہوتی. بعض نے تو کہا یہ کافر ہے کیونکہ حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، اس کی رائے ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا. تو وہ غالیوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. میں معتدل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں معتدل علماء سے ہی مخاطب ہوں اہل حدیث کے، کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کر لیں، کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک ریٹن فارم میں مرتب نہیں ہوگا. اور پھر آپ کا مفتی اس متن کا پابند ہوگا کہ اس پہ فتویٰ دے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا، قرآن حدیث میں ہر آدمی کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، لیکن ہم پابند ہوتے ہیں کہ جو 1400 سال سے ریسرچ چلی آ رہی ہے، آپ نے کوئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں نہیں لانی ہے، آپ اس کے پابند ہیں، اسی پہ فتویٰ دیں. آپ اگر آپ نے اس سے ہٹنا ہے تو پھر علماء کا پورا پینل بیٹھے گا، غور و فکر ہوگا، اس کے بعد اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے گا. جیسے کہ ایسا بھی ہوا ہے، اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو بہت سے مسائل میں ہم فقہ حنفی کو چھوڑتے نہیں. چھوڑا ہے بہت سے مسائل میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں سے اٹھا اس نے چھوڑ دیا، وہاں سے اٹھا، بلکہ باقاعدہ علماء کا پینل بیٹھا ہے، بحث مباحثہ ہوا ہے کہ بھئی یہ فتویٰ چلنے کے قابل نہیں ہے. مارکیٹ میں زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کے لحاظ سے بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دیا گیا. لیکن اہل حدیث حضرات میں مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے، ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے، ادھر کوئی فتویٰ دے رہا ہے. عوام دیکھتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے فتویٰ آپ کو آپ کی مرضی کا ملے گا، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے، اور اس میں ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اجماع امت کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیا جائے. جیسے 3 طلاق میں اجماع امت کے خلاف ہے، یہ 3 طلاق کو ایک کہنا، بہت زیادہ اس میں یہ کر لیا جائے کہ متن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو اجماع امت کے خلاف ہوگی. اگر کسی نے فتویٰ دینا تو اپنی ذاتی رائے ہوگی اس کی، وہ اپنے بند کمرے میں اپنے دارالافتاء میں دے. جو اہل حدیث متن تیار کریں گے اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، یہ اس کو پہلے پابند کر دیا جائے تو پھر ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے. لیکن کچھ ہو تو نا، ابھی مسئلہ کچھ سفر میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہے 78 کلومیٹر پہ قصر شروع ہوتی ہے، دوسرا کہہ رہے. ہمارے ایک جاننے والے اہل حدیث، ان کو پشاور میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانا تھا، وہاں انہوں نے قصر کرنا شروع کر دی. ابے بھائی آپ سفر کہاں کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں نا، سفر ہے یہ بھی، یہ میں مذاق نہیں کر رہا.
اور 2 नमाजें इकट्ठी भी पढ़ना शुरू कर दी वहीं पे, तो कहाँ, यानी ये तो उम्मत क्या हो जाएगी, बेलगाम ऊंट की तरह हो जाएगी, शुतर बेमहार की तरह, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। तो इतने, तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से बेजार होना शुरू, लोग कहेंगे कोई एक चीज है ही नहीं, उधर जाओ कुछ, उधर जाओ कुछ, उधर जाओ। और अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बन के गामदी साहब की तरफ चला गया, दावा तो गामदी साहब का भी यही है, मैं जो बयान करता हूँ कुरान हदीस की रोशनी में, जब उनसे कहा जाए ये पूरी उम्मत गुमराह थी जो इसके खिलाफ चल रही थी, वो कहेंगे मैं उम्मत को फॉलो नहीं करना, मैंने किसको फॉलो करना है, कुरान। तो लेवल तो उनका भी बड़ा अच्छा है। तो ज्यादा जब ब्रॉड माइंडेड बनोगे आप, तो फिर आपका कल पेपर होगा और आप आज रमजान का रोजा छोड़ रहे हो। और इज्तिहाद ये होगा कि कुरान हदीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में चूंकि रोजा तोड़ा है, जिहाद का सफर था तो वो भी जरूरत थी, ये भी एक दुनिया मुसाफिर खाना है। और यहाँ भी ये भी बड़ा जिहाद है। आप सीए का आखिरी पेपर चल रहा है आपका, अगर आप फेल हो गए तो अगले सेमेस्टर में भारी भरकम फीसें अदा करनी पड़ेंगी और मुल्क तरक्की में पीछे चला जाएगा। तो लिहाजा आपका कल पेपर है तो आप रोजा तोड़ लें। तो इज्तिहाद तो ये भी है मेरे भाई, लेवल तो यहाँ भी है, और कोई ना कोई नस का हदीस का हवाला तो मोहतरम भी देते हैं। मौसीकी भी सब जायज हो गई और सब कुछ, तो रेफरेंसेस सबके पास होते हैं। तो एक उम्मत ऐसे बेलगाम ऊंट की तरह उम्मत का बर्बाद होगी ना कि आपकी सोच है। और यहाँ ज्यादा नहीं मसाइल हो रहे, गैर मुस्लिमों के लिए मसाइल ज्यादा हो रहे हैं। देखो पहले जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता था, वारियत की भेंट नहीं चढ़ता था। वो जिस मुल्क में जो फिका राइज होता ना, गैर मुस्लिम उसी फिका में दाखिल होता। जैसे बर्रे सगीर में जब इस्लाम आया तो फिका हनफी की शक्ल में आया। यहाँ जितने हिंदू मुसलमान हुए, जितने ईसाई मुसलमान हुए, डायरेक्ट फिका हनफी को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। कलमा नबी का पढ़ा उन्होंने, लेकिन इस्लामी कानून जो मुरत्तब था वो फिका हनफी था, तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई सब यहाँ पर उलमा भी हनफी हैं, सब लोग हैं, तो चलो उसको। कोई फिरकवारियत हुई, उसको उलमा ने बता दिया कि अगर तुम मलेशिया जाते हो वहां शाफी हैं, वो भी बरहक हैं, तो उन पे एतराज ना करना। उसने कहा ठीक है भाई, चारों मकातिब फिक्र है, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, और ये इख्तलाफ सहाबा कराम में भी थे, नबी ने उसको बाकी रखा, खत्म नहीं किया, तो ठीक है, मसला आसानी से हल हो गया कि नहीं हो गया। अब जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहा है ना, अच्छा मलेशिया में कोई मुसलमान हुआ तो वहाँ फिक़ह शाफी है, तो डायरेक्ट क्या हुआ, वो शाफी फिक़ा को फॉलो, उसी तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दी उसने। वो उलमा से मसला पूछता, उलमा उसी के मुताबिक बता देते। यहाँ वालों से पूछता तो कहते वो भी ठीक है भाई। अब मसला क्या है कि अब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना, वो ऐसा बौखला जाता है, उसकी खोपड़ी घूम जाती है तबीयत से। वो जिस कंट्री में मुसलमान हुआ, अब वहां उसको बताया जाता है कि आपने किसी मखसूस फिक़ा को फॉलो नहीं करना, आपने सिर्फ कुरान हदीस को फॉलो करना है। वो गामदी को सुनता है, गामदी साहब की कुरान हदीस की तशरीह अलग है, वो सुनता है जनाब, और हमारे जो यहाँ के लोकल है मुहक्किकीन उनको सुनता है, उनकी तहकीक बोलो अलग है। वो तीसरे स्कॉलर को सुनता है, उसकी तहकीक अलग, चौथे स्कॉलर को सुनता है, उसकी तहकीक अलग। तो फिर जब वो इस्लामी लॉ की तरफ आता है, इस्लामी लॉ की तरफ आता है ना कि माजी में किस लॉ को फॉलो करते रहे, तो उसको 4 ही लॉ मिलते हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते रहे। उसके खिलाफ वो 20 तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। तो पागल होगा कि नहीं होगा वो। एक मौलाना से किसी ने पूछा साउथ अफ्रीका में कि यहाँ जब गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, इंटरनेट पे ये फतवा पड़ा हुआ है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका नहीं अफ्रीका में, तो उसने कहा यहाँ सारे मालिकी फिक़ा को फॉलो करते हैं। तो जब एक गैर मुस्लिम मुसलमान होता है तो क्या वो फिक़ा मालिकी को डायरेक्ट फॉलो कर सकता है? अब वो चूंकि वही इस टाइप के मौलाना थे जो मुतजद्दिद टाइप के, उन्होंने कहा नहीं, उस पर लाजिम है कि वो कुरान हदीस से तहकीक करे कि किसका मसला ठीक है, किसका मसला गलत है। मैंने कहा इन्होंने ना उसकी उलझन खत्म करने के बजाय क्या कर दी है, पहले वो ये महीनों तहकीक करता रहा कि इस्लाम बरहक है या नहीं, अब रफुल दैन के भी मसले वो पूरी तहकीक पढ़ेगा पहले, फिर जिन उलमा ने रफुल दैन के मसाइल का जवाब दिया वो भी पढ़ेगा, फिर इमाम के पीछे फातिहा वाला, फिर इमाम के पीछे आमीन वाला, जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, फिर रुकू में रफुल दैन है या नहीं है, एक नमाज, फिर आगे रोजे हैं। ये तो छोटे छोटे मसाइल हैं, और बड़े बड़े मसाइल में तकदीर का अकीदा है। ऐसे स्कॉलर्स हैं जो तकदीर के मुनकिर हैं, तो वो तो आप सीधा सीधा कह देते भाई उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। जो चारों फिक़ा सदियों से चले आ रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात इन्हीं को फॉलो करती आ रही है। आप जिस मुल्क में पैदा हुए या जिस मुल्क में आप इस्लाम ला रहे हैं, वहां चूंकि सारे उलमा फिक़ह मालिकिया को फॉलो कर रहे हैं, तो उन उलमा में जो बरहक हैं आप उनको फॉलो करें। ये आसान जवाब था, आपने उसको उलझन खत्म करने के बजाय किस में डाल दिया, मजीद उलझन में डाल दिया। बाज दफा जब मुफ्ती को जवाब नहीं आता ना, तो सवाल पूछने वाले के कोई सवाल में उलझा देता है वो, तो देखने में लगता है कि मसला हल कर रहा है, हालांकि मसला हल नहीं कर रहा होता, वो मसला उसके लिए बढ़ा रहा होता है। एक मिसाल देता हूं मैं, एक गांव में एक मुफ्ती साहब गए, उनको आता बाता कुछ नहीं था, वो मुफ्ती थे नहीं, पढ़ा बड़ा था नहीं उन्होंने। अब लोग मसाइल पूछने के लिए आते हैं, इनको जवाब नहीं आता, तो इन्होंने क्या किया कि अपने उस्ताद से मशवरा किया कि हुजूर मैंने तो मदरसे में बंटे खेलता रहा हूँ, मुझे आता वाता तो कुछ है नहीं, अब लोग मसाइल पूछने के लिए आते हैं तो मैं क्या करूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, साइल को उलझा दो,
اب دیکھو جو افریقہ سے جس سائل نے سوال پوچھا تھا نا کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے تو وہ کنفیوز ہے, تو اس نے تو یہی کنفیوژن تو پیش کی تھی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. اس کی تو اس کو قرآن حدیث ہی سے لگ رہا تھا, کبھی یہ وہ صحیح لگ رہا ہے, کبھی اس کی تو کنفیوژن یہی تھی, اور آپ نے اسی کنفیوژن پہ اور اسٹیمپ لگا دی کہ یہی کرنا ہے تم نے. تو کنفیوژن ختم ہوئی یا بڑھ گئی اس کی؟ اس کا حل یہ تھا بھائی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں, اور یہ چاروں مجتہدین ایسے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد, حنبل, ان کو پوری امت مانتی ہے, مخالف بھی ان کو مانتا ہے, اور ان کا فقہ حکومتوں میں چلا ہے, ہزار سال حکومتوں کا لا رہا ہی ہے. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے کیا کیا, بجائے اس کا مسئلہ حل کرنے کے اس کو اور زیادہ کنفیوژن میں ڈال دیا. تو اس کی میں ایک گاؤں کی مثال دے رہا تھا. ایک مولانا صاحب علم نہیں تھا ان کے پاس, وہ گاؤں دیہات میں گئے, تو اب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, نماز میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ہر چیز میں ایک بندہ آیا کہ چوہا گر گیا کنویں میں, کتنے ڈول پانی کے نکالنے. تو انہوں نے کہا جی اس کی پہلے تحقیق کرو کہ گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے. ہر ایک کا حکم کیا ہے, جدا جدا. جب تک یہ تحقیق نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب وہ بیچارہ کہاں سے تحقیق کرے گا, مر کے گرے گے گر کے پر. تو اس کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ آپ اس کو بتا دیتے مر کے گرا ہو یا گر کے مرا ہو, میرے بھائی گر کے مرا ہو تو اول تو کوئی حکم میں فرق نہیں, لیکن فرق ہوتا بھی. احتیاطاً اتنے ڈول نکال دو. ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال پوچھتے ہیں, بہت ساری شقیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تنقیح ہوتی ہیں. تنقیح کا مطلب اس کو سمجھنا ہوتا ہے. تو میں نے جو میرے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ سوال پہ سوال لکھ کے بھیج دو مستفتی کو. سوال پہ کیا لکھ کے بھیج دو کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے لیکن اس پہ چند سوالات اٹھتے ہیں, یہ سوال کا وہ اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. میں نے کہا سیدھا تبھی میں جو بھی سوال جمع کرتا ہوں فون نمبر ڈلواتا ہوں اس میں. میں نے کہا سیدھا آپ نے فون کر کے اس سے جو چیزیں آسانی سے جواب دے سکتا ہے لکھ لو, جن کا جواب آسانی سے نہیں دے سکتا وہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے, بعض چیزیں نہیں پتہ ہوتی تو ان کے بارے میں لکھ دو, اس کا مستفتی کو جواب معلوم نہیں ہے. اور اس کو ٹو دا پوائنٹ بات کرو اس کے سامنے, شقوں میں نہ ڈالو اس کو. کچھ چیزیں تجربوں سے سیکھتا ہے نا انسان, وہ پڑھ کے اور بوکھلا جاتا ہے یار یہ تو. اب مثال کے طور پر جبری طلاق کا ایک مسئلہ کچھ دن پہلے آیا, تو ہمارے جو شاگرد ہے نا اس نے جواب لکھا کہ اگر بہت زیادہ دباؤ تھا, جبری طلاق زبان سے دی جائے تو باہر صورت ہو جاتی ہے, ریٹن دی جائے تو جبری طلاق نہیں ہوتی, لیکن جبر کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے. اگر بہت زیادہ دباؤ تھا تو طلاق ہو گئی ہے, بہت زیادہ دباؤ نہیں تھا تو طلاق نہیں ہوئی. میں نے کہا اس کے پاس کوئی ترازو رکھا ہوا ہے جس میں وہ دباؤ کو ناپے گا بیٹھ کے, اتنے کلو دباؤ تھا تو ہو گئی ہے, اتنے کلو دباؤ نہیں تھا تو نہیں ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ جواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ڈر تھا تو ہو گئی, اگر مگر کر کے نا. میں نے کہا بھائی آپ اس کو فون کرو, کراس کوشچن کرو اس سے کہ آپ کو کیا خطرات لاحق تھے اگر آپ ریٹرن طلاق پہ سائن نہیں کرتے. آپ اس کو یہ نہ بتاؤ کہ ہم جواب لکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو بلا لو یہاں پہ, اس سے پوچھو. اگر آپ کو لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی بیوی کو بھی بلواؤ, تاکہ اگر جھوٹ بول رہا ہے وہیں پکڑ لے اس کو. بسا اوقات ہم یہاں فیملی کو بلاتے ہیں طلاق کے مسائل میں, اس سے پوری تحقیق کرتے ہیں, اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو دباؤ تھا یا نہیں تھا تو کتنا تھا. تو پھر جواب یہ لکھا جاتا ہے کہ چونکہ سائل کو اتنا دباؤ تھا اور اس کو جان کا خوف تھا, اور واقعی ہم نے جو تحقیق کی اس سے لگتا ہے کہ واقعی اس کو خوف تھا, لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سائل پھینک رہا ہے, اس کو کوئی دباؤ نہیں تھا, بس بہو کیا کسی نے اور اس نے سائن کر دیا, اس کو کہہ رہا دباؤ تھا. صحیح, یہ بھی اس کو بھی لوگ دباؤ سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو مبہم بات کر رہے ہیں قرآن حدیث پہ آ جاؤ. قرآن حدیث پہ تو ابو حنیفہ بھی آئے ہوئے ہیں, شافعی بھی آئے ہوئے ہیں, سب کے دعوے ہیں قرآن حدیث پہ آنے کا. تو آپ کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہو, کوئی نیا قرآن کوئی نئی حدیث لے کر آ رہے ہو, تو سب کو قرآن حدیث ہی پہ آنا ہے. لیکن ایک مرتب فقہ ہونا چاہیے. جب تک وہ ریٹن میں نہیں ہوگا اور اس پہ آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوگا, اس وقت تک اس کو لا نہیں مانا جا سکتا, قانون نہیں مانا, لوگوں کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو فالو کرو آپ. ورنہ اکائیاں آنا شروع ہوں گی, ایک اکائی وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے, ایک وہاں سے. تو ان اکائیوں کی بھیٹ عوام کو نہیں چڑھایا جا سکتا. عوام ایک پراپر لا کو فالو کرے گی. تبھی آپ حنفیہ یا شافعیہ میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک فتویٰ ملے گا. پوری دنیا میں جہاں سے بھی آپ شام کے حنفی علماء سے فتویٰ لیں ایک ملے گا, یہاں سے فتویٰ لیں, انڈیا سے لیں وہی ملے گا, آپ بنوری ٹاؤن سے لیں وہی ملے گا, جامع الرشید سے لیں وہی ملے گا, پنجاب سے لیں وہی ملے گا, ترکی میں دارالفتہ میں لیں وہی ملے گا. الا یہ کہ جدید مسائل, وہ جدید مسائل ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. قدیم تو پہلے طے ہو چکے ہیں سارے, اب اس میں نئے سرے سے عوام کو ڈالنا, اس سے امت میں بجائے اتفاق کے کیا ہوگا, مزید امت ٹوٹ. کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا, مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے, بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے, حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے.
اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے، تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں 2 گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ 2 گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے. کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے، تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں وہ انگلی پہ سروزہ لگایا، سروزے کے بعد چلہ لگایا، چلے کے بعد 4 مہینے لگایا، اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی، یہ تباہی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے، ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط، یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا، پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو، اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی، دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو، لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے، اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط. لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے، اس لیے لیگل ہے. اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے؟ شراب کیا ہے؟ حرام، ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے، لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہوگی. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے. ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم. بس یہ ریلیشن ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا ان کے اخلاق ہیں. بھائی گئے ختم، ریلیشن ختم ہو گیا. نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا. کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی، اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو، وہ ہو سکتا ہے وہ نہ. یہ تہذیب ہے، بد تہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا، یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہروزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہروزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا. وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا نا. ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا، شراب، کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو، کینیڈا کا ہو، جاپان کا ہو، یا وہ لندن کا ہو، پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی. کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں، مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ان کو گرمی نہیں لگ رہی، اور خواتین کے کپڑے
کتنا برا لگتا ہے یار، یہ لڑکیاں چڑیوں میں گھوم رہی، اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ، ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ، بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہے. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی، وہ باپ نہیں رہے گا. پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے، ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے، تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا، 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا، تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال، تھے وہ پٹھان کہیں پشاور کے. 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی، ایک انگریز لڑکی 19 سال. کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے کہا نہیں پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا عیسائی تھی وہ، تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان، شادی ہو گئی. کہہ رہے ہیں شادی، میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کی. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کو پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے. اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو، ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی. دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے. صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا. میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہو. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا. ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے؟ نہیں ہوئے تھے. سولت لکم انفسکم امرا. ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی تم نے تو کرنا ہی یہی تھا. تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے. میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں. ہمیشہ بھائی تحقیق کرو. پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو وہ جو غیر مسلم تھی نا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے، ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے. تو اس کو سمجھتی نہیں. جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو،
فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانہ جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانا۔ حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے۔ تو خوب سمجھ لو، جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے، یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، بہت زبردست لگے گا آپ کو، یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم، یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے۔ او بھائی، آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں، اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا، اس نے نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے، اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے۔ ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو۔ تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے، اس پہ دلائی بھی لگا رہا ہے، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ، جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں جب امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا، میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا، گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف، بھائی خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے۔ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا، بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں سے بھی۔ تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے۔ بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ، پھر بھائی گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے، غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم، اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے، بہت سے واش روموں میں ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے، اور پھر آگے کے مسائل، نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں، کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے۔ ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا، ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے۔ تو جب اس کی باری آئی نا، اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے، تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے، پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں۔ ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے، لگژری بستر ہونے سے، کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا، تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو، گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر، بہت زبردست ہے بھائی، لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں، اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو، ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں، اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ دبئی میں جاؤ، کمپنی جب بلاتی ہے نا، بہت سارے مزدوروں کو ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے، کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے؟ نہ، وہ گھر نہیں بنتے، کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا۔ آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے، وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے، یہ ستار ہے، یہ انڈیا سے آیا، یہ بنگلہ دیش سے آیا، فلاں سے آیا، ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے، پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا۔ اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے؟ اپنے گھر جائے، کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن جو ہے بلڈ ریلیشن نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے، اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن۔ وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے۔ تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے، بچے کم ہوئے، ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے چھاٹ ہو جائے گا۔
تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے، گائیڈنس نہیں ہے، اور تم اسی عذاب میں، اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں، وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں۔ نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا، توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے، یہ خود بہت بڑا عذاب ہے۔ ہر وقت اپنی جیب پہ نظر، 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے، 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے، جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، تنگ، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے، اصل میں پیسہ بہت ہے۔ میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو، میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا، اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا، یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے، اور پیسہ بھی حلال کا ہے، تجارت کا پیسہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے، ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے، تو اس وقت بھی ہم خوش تھے الحمدللہ۔ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ باتیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان، دل کیا ہونے لگتا ہے، کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا، پیسہ بچانا۔ یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا، یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا، وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے۔